پیٹرول کے پیسے ڈالر کی وجہ سے مہنگے ہوئے ہیں۔ اس بات کا اظہار صوبائی نگراں وزیر محمد یونس ڈاگا نے کولنگی ایسوسی ایشن آف ٹریڈ انڈسٹری کے دورے کے موقع پر پریس کانفرنس میں کہا۔ مزید ان کا کہنا تھا کہ میرا ذاتی تعلق بزنس سے ہے، میں کاٹی کے بہت سے مسائل جانتا ہوں اور ان کو مل کر حل کرنے کی کوشش کروں گا۔ محترم جناب یونس ڈاگا صاحب، کیئر ٹیکر منسٹر آف فائنانس، میں آپ کو کاٹی میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ اپنی جانب سے اپنے ڈپٹی پیٹرن ان چیف زبیر چھایا صاحب، ہمارے پیٹرن ان چیف ایس ایم تنویر صاحب اور سینئر وائس پریزیڈنٹ نگہت اوان اور ہمارے جو وائس پریزیڈنٹ ہیں مسلم محمدی اور مسعود نقی صاحب جو آج کی کمیٹی کی چیئرمین بھی ہیں، ان کی طرف سے آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں، اور بشمول تمام فارمر چیئرمنس جو اپنا قیمتی وقت نکال کے یہاں تشریف لائے، اور بہت پرانے چہرے بھی میں دیکھ رہا ہوں، ان سب کو میں ویلکم کرتا ہوں۔ اور بہت خوشی کی بات ہے کہ آپ لوگ سب اتنی جوش سے یہاں پہ آج موجود ہیں، اور آپ لوگوں کی آمد سے یہ بات طے ہے کہ یونس ڈاگا صاحب جو ہے وہ ماشاءاللہ آپ لوگوں کے لیے بڑی ایک رسپیکٹ کا معاملہ رکھتے ہیں۔ سب سے پہلے تو میں آپ کو جو ہے ظاہر ہے کہ کیونکہ آپ نے ایز اے سیکرٹری کامرس بھی کئی دفعہ آپ کاٹی تشریف لا چکے ہیں، تو آپ کے لیے کاٹی کوئی نیا نہیں ہے، مگر اس کے باوجود میں چاہوں گا کہ آپ کو تھوڑی سی ڈائنامک کاٹی کی بتا دوں جو اس وقت تھوڑی سی اپ گریڈ ہو گئی ہے۔ ہم نارملی کہتے تھے کہ 10,000 ایکڑ پہ ملک یہ کاٹی کا کورنگی انڈسٹریل ایریا ہے، مگر اب یہ تقریباً آپ یہ سمجھ لیجیے کہ یہ 15 سے 18,000 تک چلا گیا ہے۔ اس کی وجہ مہران ٹاؤن اور کے سی آئی پی کا ہمارے ساتھ جڑ جانا ہے، جس کی وجہ سے انفراسٹرکچر جو ہے وہ ہمارا بڑھ گیا ہے اور اس میں کافی مسائل کا سامنا ہمیں کرنا پڑتا ہے۔ اور اس وقت جب میں آپ کے ساتھ بیٹھا ہوں تو یہ جو جس کو کہتے ہیں مختصر دورانیہ کی یہ جو عہدہ ہے، اس سے پہلے میں FPCCI کے ساتھ ان کے پالیسی ایڈوائزری بورڈ کا چیئرمین ہوں، اور ان کے ساتھ ہم نے بڑا اس کے اوپر کام کیا۔ تو ایک جو بات بار بار آج کہی گئی تھی کہ جی انویسٹمنٹ ہونی چاہیے انڈسٹریل ایریاز کی، انفراسٹرکچر کے اوپر ایشوز کو ریزالو کرنا چاہیے، تو اس کے اوپر ہم نے ایک باقاعدہ ایک ریسرچ کی تھی جس کا نام ہے میکنگ انڈسٹریل اکنامک ہب تھرائیو، اور جس کے اوپر باقاعدہ ہم نے کہا تھا کہ کس طرح لوکل گورنمنٹ کو اور انڈسٹریل ہبس کو ڈائریکٹلی فائنینسنگ ہونی چاہیے فرام دی بجٹس، جو کہ جس کے لیے پروونشل فائنانس کمیشن ایک ذریعہ ہے۔ تو ہم اس کے شروع سے ہی ایک جس کے کہنا چاہیے پروپوننٹ ہے کہ لوکل گورنمنٹس کے تھرو اور انڈسٹریل ایریاز کی جو ایسوسیشنز ہیں ان کے تھرو ہی ہمیں مینیج کرنا چاہیے ان کا، اور جو یہاں سے ٹیکسیشن جمع ہوتی ہے اس کو ڈائریکٹلی زیادہ سے زیادہ اس کا حصہ اس پہ خرچ کرنا چاہیے۔ ہمارے جب کہتے ہیں نا کہ کیئر ٹیکرس کا، تو وہ جب بھی جہاں پہ بھی بات ہوتی ہے تو لوگوں کی توقعات بہت زیادہ ہیں، تو اس لیے میں توقعات کو جس کو کہتے ہیں نا ایکسپیکٹیشنس کو بھی ایک ریشنلائز کرنے کی ضرورت ہے کہ اگلے 3-4 مہینے یا جو بھی ہمارا پیریڈ ہے لمیٹڈ، اس میں کیا کام ہو سکتا ہے اور کس طرح ہو سکتا ہے۔ تو یقیناً یہ ایک سوچنا کہ کوئی بہت لانگ ٹرم پروجیکٹس کو انڈرٹیک کر کے اس کو کمپلیٹ کرنا وہ یقیناً ہمارے اسکوپ میں نہیں ہے، نہ ہمارے اس میں ترجیحات میں۔ ہمارا جو کام ہے یا ہمارا رول ہے وہ یہی دیا گیا ہے کہ انتخابات تک صوبے کے معاملات اس طرح چلائیں کہ جب الیکٹڈ گورنمنٹ آئے تو اس کو صوبے کے معاملات تھوڑے بہتر حالات میں ملیں۔ تو ہم جہاں جہاں دیکھتے ہیں کہ بہتری، تو ہماری جو پہلی جو میٹنگ ہوئی تھی جو کہ ہماری ایک انٹروڈکٹری میٹنگ تھی کیبنٹ کی وزیر اعلیٰ صاحب کے ساتھ، تو نگراں وزیر اعلیٰ جسٹس مقبول باقر صاحب کا ہم سب کو جو انہوں نے پہلی اپنی انسٹرکشنز دی ہیں وہ یہی دی ہیں کہ جی آپ نے اپنے اپنے محکموں میں جہاں جہاں فیسیلیٹیشن کا کام ہو سکتا ہے، جہاں جہاں پہ عوام کی کوئی تکالیف ہے یا جو ان کو کہیں پہ مسائل کا سامنا ہے، اور اسی طرح انڈسٹریل کمیونٹی کو بھی جہاں جہاں پہ ہم فیسیلیٹیٹ کر سکتے ہیں بزنس کمیونٹی کو، تو اس مختصر عرصے میں جس طرح بھی ہم اپنے پروسیجرز کو بہتر کریں، ہم ہماری ورکنگ کو بہتر کریں۔ ان لیبر کالونیز کے درمیان میں کلسٹرز جو بن گئے انڈسٹریل ایریا کے، اس میں مہران ٹاؤن از دا لارجسٹ، اس کے علاوہ PMT کالونی، سیکٹر 51B، 51C اور بہت سارے ایریاز ہیں جہاں پہ پورا انڈسٹریل ایریا موجود ہے۔ تو ہماری درخواست آپ سے خاص طور پہ اس ایریا میں اس وجہ سے بھی ہے
کہ آپ نے ابھی SMEs پہ ایک بہت ہی کمپریہنسو قسم کا آرٹیکل آپ کا اور انٹرویو میرا خیال آیا ڈاؤن میں، اور اس پہ آپ اسٹیپس لینے جا رہے ہیں ون ونڈو آپریشنس کے. تو میری آپ سے درخواست سب سے پہلے تو یہ ہے کہ اس ایریا کو SMEs والے ایریا کو آپ کاٹیج انڈسٹری اور جو ریزیڈینشیل ایریا کا اسٹیٹس ہے اس کو انڈسٹریل ایریا کے ساتھ یا کاٹیج انڈسٹری کے ساتھ مرج کرنے والا وہ کائنڈلی اس پہ ذرا تھوڑا سا ہماری مدد فرمائیں. اور یہ کام آپ کی موجودگی میں اگر نہیں ہوا تو یہ کبھی نہیں ہوگا. ہمارے جو انڈسٹریلسٹ یہاں پر بیٹھے ہیں ان کے تھوڑا ایشو ہے، کیونکہ آپ نے خود ہی الاؤ کیا ہے کہ ہم آپ کے جو اسپیسیفک فائنانس کے علاوہ بھی بات کر سکتے ہیں آپ سے. تو سر دیکھیں ہمارے یہاں پر اب آپ جس برج سے آئے گوبر کے جان ساتھی برج، آپ نے نوٹس کو کیا ہوگا اس کے لیفٹ رائٹ کچھ سپورٹ ہی نہیں ہے. اگر خدا نہ خواستہ کوئی یہاں پہ ایکسیڈنٹ ہو گیا تو ایک بڑا حادثہ ہو جائے گا. تو ماضی کی جو حکومتیں انہوں نے ہمیں بڑی اشورنس دلائی ہوئی ہے، کچھ بجٹ بھی پاس کیے ہیں، لیکن ابھی تک اس پہ کام شروع نہیں ہوا. صوبائی وزیر فنانس پلاننگ ڈیولپمنٹ ریونیو سندھ محمد یونس ڈاگا اور کاٹی کے صدر نے پریس کانفرنس کے بعد خصوصی وینس چینل سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ مہنگائی کی وجہ سے پورا ملک پریشان ہے. کرنگی انڈسٹریل ایریا کے 2-3 مسائل ہیں جس میں اس کا انفراسٹرکچر ہے، پانی ہے، اور دوسرا جو سرکاری محکموں کے انسپیکشنز وغیرہ سے جو ان کو مسائل درپیش آتے ہیں ان مسائل کو حل کرنے کے لیے انشاءاللہ ہم کام کر رہے ہیں. اور ہمیں امید ہے کہ جس طرح بھی چند مہینوں کی مدت میں ہم اس کو آگے بڑھا سکتے ہیں ان کاموں میں فیسیلیٹیشن کو خاص طور پہ بڑھانے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ. کیونکہ اس وقت پاکستان شدید بحران کا شکار ہے، جو کہ سب کو پتہ ہے. بجلی کی کرائسس اور اس کے علاوہ پیٹرول کی پرائسز، گیس کی کرائسس، یہ تمام چیزوں کے ساتھ جو ہے کوئی بہت سخت انیشیٹو لینے کی ضرورت ہے پاکستان کو دوبارہ ان کے پیروں پہ کھڑا کرنا ہے. ویتنام کی مثال آپ کے سامنے، کوریا کی مثال آپ کے سامنے، دنیا بھر میں اور ممالک ہیں تباہ و برباد ہوتے ہیں پھر اس کے بعد کھڑے ہو جاتے ہیں. تو سب سے پہلے تو آپ کے توسط سے میری عوام سے اپیل ہے کہ بھائی ہمت نہ ہاریں، ٹھیک ہے نا. یہ پاکستان ہی ہے جو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی پہچان بھی بنے گا اور آپ کو انشاءاللہ تعالیٰ ایک نیا جو ہے ویژن بھی دے گا. جہاں تک کیئر ٹیکر سیٹ اپ کا تعلق ہے، بہت اچھے لوگ کیئر ٹیکر سیٹ اپ میں آئے ہیں اور یقینی طور پہ لویبل شخصیت ہیں. اور میں امید کرتا ہوں کہ کیئر ٹیکر سیٹ اپ جو ہے وہ انیشلی رکے ہوئے جو معاملات ہیں اس کے اوپر بڑے ٹیکنیکلی اس کے اوپر ورکنگ کر کے اور ایک اسموتھ حکومت جو ہے وہ آگے کی طرف وہ ہینڈ اوور کریں گے. تو اس وقت جو ہے آپ کو پتہ ہے IMF کا پریشر، گیس کا پریشر، بجلی کا پریشر، ہڑتالیں، یہ تمام چیزیں جو ہیں ان کے ساتھ ساتھ ہم اپنی جو ہمت ہے اس کو جمع کر کے رکھا ہوا ہے اور ہمت نہیں ہار رہے. ہم نے 1965 میں بھی ہمت نہیں ہاری تھی، ہم نے 1971 میں بھی ہمت نہیں ہاری تھی، اور ہم وہ قوم ہی نہیں ہے جو ہمت ہارنے والے ہوں. تو میں امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ تعالی ہم اس کرائسس سے جلدی نکل جائیں گے. ہاں، منسٹر صاحب تشریف لائے، ان کو میں نے مختلف قسم کے آپشنز دیے. میں نے کہا ہم آپ کے ساتھ شامل ہیں اور ہم انشاءاللہ تعالی پلاننگ کے اندر جو ہے کوشش کریں گے کہ سب سے پہلا جو میرا فوکس ہے وہ یہ ہے کہ جی فیزیبلٹی بیس جو ہے وہ انڈسٹری کے پلاٹ ملے اور اس پہ جو ہے وہ ہمارے پاس ٹیکنالوجی ٹرانسفر کی سہولیات کے لیے بالکل جو ہے وہ فری کر دیا جائے، تاکہ جو لوگ بھی امپورٹ بیس ہماری انڈسٹری ہے وہ یہاں پہ لگا سکیں اور اس امپورٹ کو بینڈ کر دیا جائے جس کی انڈسٹری یہاں لگ جائے. تو اس کے لیے میں کوشاں ہوں انشاءاللہ تعالیٰ. یہ میرا پہلا آبجیکٹیو ہے ان کے ساتھ مل کر، اور انشاءاللہ تعالیٰ ہم اس کو لے کر آگے تک جائیں گے. دوسرا مہران ٹاؤن کے حوالے سے ہم نے ان سے بات کی ہے. کاٹیج انڈسٹری کا ایک پراپر کلسٹر ہے وہاں پہ جو کہ ریزیڈینشیل ہے، جس کو انڈسٹریل کا درجہ دلوانا ہے. ان دو کاموں پہ ہماری بڑی تفصیلی بات ہوئی ہے اور انشاءاللہ تعالیٰ میں امید کرتا ہوں کہ کیونکہ یہ ہم میں سے بھی ہیں اور یہ بہت لینین قسم کے بیوروکریٹ بھی رہے ہیں، بٹ ٹیکنیکل آدمی ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ ان کے ساتھ، ان کی مشاورت کے ساتھ چلنے کے ساتھ ہم انشاءاللہ تعالیٰ کچھ بہتری لا سکیں گے. تقریب میں بزنس کمیونٹی کے معروف شخصیات فرحان الرحمان، میاں زاہد حسین، SM تنویر، مسلم محمدی، انصار برنی، سماجی رہنما، غیر ملکی بزنس مین اور سابقہ کاٹی کے صدر مسعود نقی نے اور وینس چینل کے CEO فرحان اسرار بھی موجود تھے. کہ سب سے پہلے تو میں مسٹر کین کو اور ان کی ٹیم کو مبارکباد دوں گا کہ یہ پاکستان تشریف لائے. انہوں نے یہاں پہ پاکستان کو دیکھا ہے اور پاکستان میں کچھ ترقیاتی کاموں میں حصہ لینا چاہتے ہیں IT کے ریفرنس سے. تو آئی ووڈ لائک ٹو سے ویلکم ان پاکستان ٹو مسٹر کین اینڈ ہز ٹیم. اور ظاہر ہے کہ آہستہ آہستہ ہی آدمی آگے بڑھتا ہے. کچھ مشکلات سے پاکستان گزر رہا ہے
لیکن اگر ایسے دوست ایسے فرینڈز اگر پاکستان کو ملیں گے تو مجھے نہیں لگتا کہ پاکستان کو کبھی کوئی نقصان ہو سکتا ہے. پاکستان پھلے گا پھولے گا اور بہت آگے بڑھے گا. اور وی مسٹ ریسپیکٹ سچ پیپل in our country and outside the country as well. ہمیں ان کی قدر کرنی چاہیے. We're excited to talk about cybersecurity and with our partner Aqua Orange how we can expand the Pakistan market and help create cybersecurity experts here that can help not just Pakistan but around the world in providing a safer online experience. Thank you. So thank you for having us. What we are doing is we are creating more job opportunities because cybersecurity is over $1 billion industries around the world. So what we want to do is enhance the talent that we have in Pakistan, get them certified. So we have a CEO of Komodo XCTM over here who's going to launch certificate program where people can subscribe to it, get trained by the industry specialist because this product is one of the best product and is being used by top companies in the world. So we have the product owner, we have the CEO over here. So once again, I'm grateful for them to visit Pakistan and to be part of the success together. Thank you once again. Thank you for having us. اچھا ہم نے یہ کیا ہے ایکوا اورنج سول ڈسٹریبیوٹر آف کوموڈو ایکسیٹیم. اچھا کوموڈو ایکسیٹیم نے ایک ایسا پروڈکٹ بنایا ہے جو دنیا بھر میں گورنمنٹس اور دنیا بھر میں بڑے بینکس آلریڈی یوز کر رہے ہیں. اچھا انہوں نے جو پروڈکٹ بنایا اس کی خاصیت یہ ہے کہ 100% رینسم فری گارنٹیڈ یہ آفر کرتی ہے کہ اگر آپ نے ہمارا سولوشن لیا ہوا ہے تو آپ کے اوپر کوئی رینسم اٹیک نہیں آئے گا. ایون دے کلیم کہ اگر آپ کو ہماری اگر سروس یوز کرنے کے بعد بھی اگر کوئی رینسم اٹیک آ جاتا ہے تو یہ بینک گارنٹی آپ کو دیتے ہیں $10 million ان ریٹرن. تو اٹس مین کہ یہ پروڈکٹ بہت ہی اوسم ہے اور پاکستان میں ہم اس کو سول ڈسٹریبیوشن شپ ہے اور ہماری گرینڈ لانچنگ ہے ITCN کے اندر. اس حوالے سے ہم نے کوموڈو ایکسیٹیم کے CEO کین یہاں پہ ہیں along with his team جنہوں نے پروڈکٹ بنایا. یہ شاکار مسٹر ٹیری وہ ہمارے ساتھ ہیں, ان کے گلوبل سیلز کے ہیڈ, مطلب دے آل کم ٹو پاکستان فرام USA. سو ہمیں چاہیے کہ ایک بہت بڑی کمپنی پاکستان میں آ رہی ہے اور اس سے جابس کریٹ کریں گے ہم لوگ اور ہمارے بہت لمبے پلانز ہیں. تو تھوڑی سی موٹیویشن بنتی ہے کہ ہم نے ایک اچیومنٹ کری ہے تو بالکل ہمیں تھوڑی موٹیویشن ملنی چاہیے. آپ نے گفتگو سنی, منسٹر صاحب کی بھی سنی اور کاٹی کے صدر فراز الرحمان صاحب کی بھی آپ نے گفتگو سنی. تو ملک کی ترقی کے لیے یہ اپنا اہم کردار ادا کر رہے ہیں اور خاص کر کے صنعت کے حوالے سے. جب صنعت کا پہیہ چلے گا تو یقیناً ہمارے یہاں خوشحالی آئے گی. اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ کیئر ٹیکر حکومت جو ہے وہ کتنا صنعتی یعنی کہ جو ایسوسییشنز ہیں یا صنعتی علاقے ہیں ان کی بہتری کے لیے کتنا کام کرتے ہیں. کیمرہ مین عاطف ہاشمی کے ساتھ آصف شرمیلا, وینس HD TV.